السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں درس بہار شریعت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ سے متعلق کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اور متقی اور پرہیزگاروں کی نشانی بتائی گئی کہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی انہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا، تو اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے آدمی بھی پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے اور مال بھی پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ربانی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہوا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، ان کی کہاوت اس دانے کی جیسی ہے جس سے 7 بالی نکلیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی، کہ جس طریقے سے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 شاخیں نکلی، اور ہر شاخ، ہر بالی میں 7 دانے، تو ایک دانہ کتنے دانے بنا دیا اس نے؟ ایک دانے نے 700 دانے بنا دیے۔ ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیاں ہیں تو 700 دانے ہو گئے۔ تو ایک دانے سے 700 دانے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال کہ اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب۔ اس طرح یہ بھی ارشاد ہوا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ اذیت دیتے۔ احسان جتانا نہیں ہو، احسان جتانے کے لیے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، نہ ہی ستانے اور اذیت دینے کے لیے، تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے، یعنی جس کے بعد اذیت دینا ہو جس صدقے میں، تو اس سے بہتر جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات تو اچھائی کے ساتھ دے، ریاکاری نہ ہو، اذیت نہ ہو کہ کسی کو پیسہ دے دے پھر مارے کہ جا دیا ایک مرتبہ تجھ کو، یا اتنا دے چکا ہوں
اس طریقے سے دکھاوا کرے، اذیت دے یا احسان جتائے، اس طریقے سے یہ سب چیزیں یہ جو ہے وہ عبادت کو ختم کر دیتی ہیں، ثواب ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نیکی اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ کرو، جو پسند کرتے ہو اپنے لیے اس چیز میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جو سڑا گلا خراب ہے تو اسے غریب میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو اچھا ہے وہ اپنے لیے نہیں، بلکہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اب ایسی چیز اگر خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر دو، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور پچھلے دن اور ملائکہ اور کتاب و انبیاء پر ایمان لایا، اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور سائلین کو اور گردن چھٹانے میں دیا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور نیک وہ لوگ ہیں جو کوئی معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں، اور تکلیف و مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سچے ہیں، اور وہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اور اس میں وہ لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو انہیں دیا، رزق دیا، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھلا ہے کہ ابھی خرچ کر دوں گا، زکوٰۃ دے دوں گا تو کچھ کمی آ جائے گی، چلو کچھ تو اپنے پاس بچ جائے گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ بھلا نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں یہ برا ہے، بہت برا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان کے گلے میں اسی چیز کا طوق ڈالا جائے گا، ہار بنا کے ڈالا جائے گا بڑا، جو کچھ یہ لوگ بچاتے تھے، مال دولت سونا چاندی جو بھی ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، بس جمع کر کے رکھتے تھے، یوں ہی جمع کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن یہی جو سونا چاندی ہے، جو یہ مال و دولت ہے،
تو انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان سے جو ہے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ سب چیزیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ چکھو چکھو وہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو جو کچھ جمع کر رہے تھے اب اس کا مزہ چکھو، چکھ لو۔ یہ وعید احادیث کریمہ میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بہت سے آئے ہیں، اور جو ہے نہ ادا کرنے والوں پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل اس سلسلے میں احادیث کریمہ ذکر کی جائیں گی۔ آج میں نے کچھ آیت کریمہ تلاوت کر دی۔ چند سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے کہ زید ایک اچھی گورنمنٹ جاب کرتا ہے اور اس کی 2 بیوی ہے، جس میں سے پہلی بیوی کوئی جاب نہیں کرتی اور دوسری بیوی زید کی طرح گورنمنٹ جاب کرتی ہے۔ اب جب رمضان میں زید اپنی اور پہلی بیوی کی زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا دوسری بیوی کی زکوٰۃ بھی وہ دے گا؟ جبکہ دوسری بیوی کی جاب ہے، تو اس حال میں کیا بہتر ہوگا، زید دونوں بیویوں کی زکوٰۃ دے یا ایک ہی کی دے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ تو جو مستحق جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ اسی پر واجب ہے۔ تو اب اگر شوہر چاہے تو وہ اپنی بیوی کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اگر بغیر اجازت کے دے گا تب بھی صحیح نہیں ہوگا، تو اجازت سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اگر ایک بیوی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے رقم وغیرہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے بطور تبرع اور احسان شوہر جو اس کی طرف سے جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور دوسری کے پاس مال و دولت ہے، تو اگر یہ شوہر مال والا ہے، ادا کرنے کا یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر دے، تو ادا کر سکتا ہے، تو وہ ادا کر سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ آپس کی رضامندی سے ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے اور قضا نماز کے فدیے کے بارے میں سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، بعد میں نماز اور روزے کے بارے میں کیا فدیہ ہے، اور وصیت نہ ہونے پر بھی کیا فدیہ دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے فدیے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ روزے اور نمازوں کا فدیہ، ایک روزے اور ایک نماز یعنی فرض الگ ہے اور واجب الگ، یعنی وتر الگ، تو ایک دن کی 6 نمازیں ہو گئی اگر ایک دن کی جوڑے جائیں گے تو نمازیں، تو یہ فدیہ جو ہے ہر نماز کا ایک صدقہ فطر کے برابر یہ فدیہ ہوتا ہے، ہر روزے کا اور ہر نماز کا۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وصیت کی ہے، تب تو ان کے تہائی مال سے وصیت جو ہے وہ جاری ہوگی، نافذ ہوگی، اور جو وصیت کی ہے تو اس میں جو ہے ان کا فدیہ دینا، تہائی مال سے فدیہ ادا کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو اگر وارثین اگر چاہیں تو انہیں جو حصہ ملا ہے اس حصے میں اپنی طرف سے یا اپنے مال سے جو ہے وہ اپنے مرحوم کے لیے جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ حضرت کسی مسلمان کے ذمے قضا نمازیں باقی تھی اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بدلے کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ اگر مرحوم نے فدیے کے بارے میں نہیں جانتا تھا یا تو اس نے فدیہ کی وصیت نہیں کی، تب بھی دے سکتے ہیں۔ مرحوم کے مال میں سے کتنا فدیہ دیا جائے تاکہ اس کی ذمے جو ہے وہ اس کا حساب ہو قضا، جو نماز قضا تھی اس کا حساب ہو سکے۔ تو دیکھیے، یہاں پر میں نے ابھی بتا دیا کہ اگر مرحوم نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تب تو اس کے مال سے دینا یہ واجب نہیں ہوگا، یعنی اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی وارث دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے مرحوم اپنے مال میں سے مرحوم کی جانب سے مرحوم کا فدیہ جو ہے نمازوں کا یا روزوں کا وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس مال پہ جو مرحوم کا مال ہے تو وہ ترکہ ہے، سب کا، سب وارثوں کا ہے، تو اب سب وارثوں کا جو ہے وہ اس میں راضی ہونا ضروری ہے۔ سب لوگ جب راضی ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے مال سے بھی جو ہے وہ اتنا فدیے میں دے دو یا ہمارے مال سے دے دو، سب لوگ راضی ہو جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ تو پھر اپنے مال میں سے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنے مال سے جو ہے وہ اگر فدیہ ادا کرنا چاہے تو فدیہ
ادا کر سکتا ہے۔ یہ چند سوالات تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق